الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج ایک نئے نسخے اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم آپ کو احتلام کے نقصانات بتائیں گے کہ احتلام کے کیا نقصان ہوتے ہیں، احتلام کی وجہ سے انسان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے اندازے کے مطابق اور مطالعے کے مطابق ہو سکتا ہے مزید بھی ہو، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا تو احتلام کی وجہ سے تقریباً انسان کو 14 قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 14 نقصانات احتلام کی کثرت کی وجہ سے انسان کے جسم میں ہوتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے، پھر آپ کو احتلام سے بچنے کا آسان ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، انسان کا مادہ منویہ یعنی پانی بالکل حساس ہو جاتا ہے، ذرا سے حرکت کی وجہ سے بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو کثرت احتلام ہو، احتلام کی کثرت ہو، تو یہ اس کے نقصانات ہیں کہ مادہ منویہ انتہائی نازک مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، ذکی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، منی انتہائی طور پر رقیق ہو جاتی ہے، جس میں یعنی بالکل رقیق بن جاتی ہے، جس میں گاڑھا پن باقی نہیں رہتا ہے، پانی انسان کا پتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، پانی میں اولاد پیدا کرنے کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ختم تو نہیں ہوتے لیکن کم ہو جاتے ہیں۔ دوا کھا کر کے پھر انسان اس جراثیم کو واپس بھی بحال کر سکتا ہے۔ نمبر 4، مریض آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے کہ مریض کو ٹی بی ہو جاتی ہے۔ کثرت احتلام کی وجہ سے مریض ٹی بی کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مریض کے خیالات جو ہے وہ منتشر رہتے ہیں، اس کے خیالات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور سر پر مریض کو یعنی بوجھ رہتا ہے ہر وقت۔ نمبر 6، مریض کی یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، مریض محنت کے کام سے گھبرا جاتا ہے۔ نمبر 8، دماغی جسمانی محنت کرنے سے مریض بالکل عاری ہو جاتا ہے، یعنی مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ دماغی طور پر کوئی کام کر سکتا ہے نہ جسمانی طور پر کوئی کام کر سکتا ہے۔ نمبر 9، قوت فیصلہ بیکار ہو جاتی ہے، یعنی انسان میں پھر صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ انسان میں باقی نہیں رہتی ہے۔ نمبر 10، معدہ بھی خراب رہتا ہے جس کو کثرت سے احتلام ہوتا ہے۔ نمبر 11، نیند نہیں آتی، اگر نیند آ بھی جاتی ہے تو اس میں انسان کو راحت نہیں ملتی ہے، جسمانی سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 12، مریض چڑچڑا ہو جاتا ہے، ذرا سے بات پر چڑچڑاپن اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، اعلی تناسل کمزور ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے کثرت احتلام کی وجہ سے۔ نمبر 14، مریض دن بدن کمزور، لاغر اور کبھی کبھی نامردی کا جنون ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے تلوے بھی اس کی وجہ سے جلتے ہیں، یعنی انسان اتنا کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے کہ انسان نامردی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو جنون یعنی مجنون پاگل بھی اس مرض میں ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن بھی اسی کی وجہ سے رہتی ہے۔ یہ سب 14 نمبر میں ہے، یعنی 14 نمبر جو نقصانات ہے وہ یہ اس سب میں داخل ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم احتلام سے جو نوجوان ہیں وہ کس طرح بچ سکتے ہیں، اس کے لیے نسخہ نہیں، چند باتیں اہم بتاؤں گا جو آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے مریض کے ماحول کو بدلنا پڑے گا کہ وہ اچھے ماحول میں رہیں، مذہبی دین کے ماحول میں رہیں، قرآن، دین، اذکار، ذکر، نماز کے ماحول میں رہے تاکہ غلط طرف اس کی توجہ نہ جائے۔ یہ پہلا طریقہ کار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
مذہبی کتابوں کا اس کو مطالعہ کرنے کو کہا جائے کہ مذہبی کتابوں کا دینی یعنی اسلامی کتب کا مطالعہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح سویرے اٹھ کر نماز کی پابندی بھی کریں۔ اس کے ساتھ صبح اگر سردی نہ ہو اٹھے نماز پر تازہ پانی سے نہانے کی کوشش کریں تو اس سے بھی آپ کے احتلام کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو کھانا کھانے کے لیے آپ نے جو وقت مقرر کیا ہے سوتے وقت کھانا کھانا، اس کو ترک کرنا ہے، بلکہ آپ نے سونے سے تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے۔ رات کو سویرے سونے کی عادت بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے آپ پیشاب کریں، اپنے مثانے کو خالی کریں، اور سوتے وقت کبھی دودھ کا استعمال نہ کریں۔ دودھ اور اسی کے ساتھ ساتھ مچھلی، چکن وغیرہ، کباب، کلیجی اور اس کے ساتھ سموسے، پکوڑے، چٹ پٹا چیزیں یہ رات کو سوتے وقت کوشش کریں۔ ویسے بھی پرہیز کریں، رات کو خاص کر کے اس سے پرہیز کیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے تو آپ کے خیالات تبدیل ہو جائیں گے، جس سے 100 میں 80-85%، 90% تک آپ کے احتلام کے مسائل کنٹرول ہو جائیں گے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تاکہ اس سے ہمارے نوجوانوں کے یعنی زندگیاں سنور جائیں اور ان کے معاملات حل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔